الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. السلام يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سبحان اللہ. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام. سب مل کے درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علی سیدی رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. آپ کے گھر وچ آمینہ دے رنگ لایا نور نے. آپ کے گھر وچ آمینہ دے رنگ لایا نور نے. آپ کے گھر وچ آمینہ دے رنگ لایا نور نے. مٹ گئی ظلمت جدو جلوہ دکھایا نور نے. مٹ گئی ظلمت جدو جلوہ دکھایا نور نے. سورج نالے بلکنے تاریاں چننو سورج نالے بلکنے نور اپنے نور دا سبنا نو پایا نور نے. نور اپنے نور دا سبنا نو پایا نور نے. آپ کے گھر وچ آمینہ دے رنگ لایا نور نے. مٹ گئی ظلمت جدو جلوہ دکھایا نور نے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد دعا ہے کہ رب العزت مینوں آپ سارے دے سامنے حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. آمین.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک قرآن فرماتا ہے السلام یوم ولدا و یوم یموتا و یوم یبعث حیا۔ اے نبی تیری پیدائش کے دن تے بھی سلام ہوئے۔ السلام یوم ولدا، اے نبی پیدائش کے دن تے بھی سلام ہوئے۔ و یوم یموتا، اے نبی تیرے اس دن تے بھی سلام ہوئے جس دن تو اس دنیا پانی تو اس دنیا پانی تے پردہ کر جاوے۔ و یوم یبعث حیا، اے نبی اس دن تے بھی سلام ہوئے جس دن تو اس دنیا پانی تو جانے تو بعد پردہ پانے تو بعد پھر زندہ اٹھایا جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ویسے تو سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین کی شان میں نازل فرمایا، لیکن اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد پر بھی درود پڑھتا ہے، جانے پر بھی درود پڑھتا ہے، پھر قیامت کے روز سب کے سامنے اٹھانے پر بھی درود پڑھتا ہے۔ تو پھر میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھیں؟ کیا ہماری اوقات ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھیں؟ ہم اس نبی پر درود نہ پڑھیں جس پر اللہ خود درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے خود درود پڑھتے ہیں۔ کیا ہماری اوقات ہے؟ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا، کچھ زبانوں کو اللہ توفیق ہی نہیں بخشتا تو اللہ کے نبی پر درود پڑھیں۔ کچھ زبانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے تو اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی آمد کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنائے، دو جہاں بنائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں خدا قسم اپنی ربوبیت کو ظاہر ہی نہ کرتا اگر میں نے محمد عربی کو پیدا نہ فرمانا ہوتا، میں اس چیز کا دعوی نہ کرتا کہ میں رب ہوں، میں خالق کائنات ہوں، میں مالک کائنات ہوں، میں مالک دو جہاں ہوں، اگر میں نے محمد عربی کو پیدا نہ فرمانا ہوتا۔ تو کیا پھر ہماری اوقات ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھیں؟ کیونکہ جس نبی کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا قرآن نازل فرما دیا، کیا ہماری اوقات ہے کہ اس نبی کی شان میں درود نہ پڑھیں؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں خود پر فخر کیا کرو کہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم محمد عربی کی محفلیں سجاتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم پر خاص فضل ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے اللہ کے نبی کی محفل سجائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن الحمدللہ کی الف سے لے کے والناس کی سین کے گیرے تک سارا کا سارا اللہ نے قرآن اپنے نبی کی شان میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب نبی کا ذکر آیا فرمایا رحمت للعالمین، جب اپنا ذکر آیا اللہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اے نبی میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جو پالتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ کہا اے نبی میں پالتا ہوں سارے جہانوں کو، پالتا میں ہوں لیکن پالتا محمد عربی کے صدقے میں ہوں، پالتا میں رب ہوں
لیکن پالتا محمد عربی کے صدقے میں ہوں، کیونکہ اللہ کا قرآن بات بات پر اپنے نبی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تمہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ سِرَاجًا وَمُنِیرًا، اے نبی ہم نے تجھے رحمت بھی بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا اے نبی ہم نے تمہیں نازل فرمایا شاہدوں و مبشروں و نذیرا، شاہد بھی بنا کر بھیجا ہے، مبشر بھی بنا کر بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے، وداعیا اور دعوت دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، سراجا و منیرا اور روشن چراغ بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اگر یہ جہاں بنایا تو محمد عربی کے صدقے، انسان بنایا تو محمد عربی کے صدقے، حتیٰ کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کو میرے اللہ نے میرے نبی کے صدقے نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ انسان دنیا میں آتا ہے، آنے سے پہلے جب انسان اپنی ماں کے شکم مبارک میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی خوراک جو ہے اس کے ماں کے سینے میں پیدا فرماتا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس نے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے جب جانا ہے جو کتاب اس نے پڑھنی ہے وہ پہلے بازار میں آتی ہے، جس استاد سے پڑھنا ہے وہ استاد پہلے موجود ہوتا ہے، جس ادارے میں جانا ہے وہ مدرسہ پہلے ہوتا ہے۔ تو پھر ثابت ہوا کہ ہر چیز میں جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ پہلے پیدا ہوتی ہے، جس کو طلب ہوتی ہے وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر سارے جہانوں کو طلب تھی رحمت کی، کیونکہ بنا رحمت کے پالا نہیں جاتا۔ پھر اللہ نے سارے جہانوں سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا، میرے نبی کی رحمت کو پیدا کیا۔ کیونکہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو وہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پہلے رحمت کا ذکر ہے پھر عالمین کا ذکر ہے۔ بس ثابت ہوا کہ رحمت کو پہلے پیدا فرمایا، عالمین کو بعد میں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی جب اس دنیا فانی میں تشریف لے کے آئے نا تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد اس دنیا میں تشریف لایا میں نے دیکھا کیا کہ میرا کمرہ نور سے روشن ہے، میں نے دیکھا کیا کہ اتنا نور ہے، اتنا نور ہے کہ میں اس نور سے شام کے محلات کو دیکھتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نبی کا نور پیدائش کے وقت اتنا ہو کہ ایک بند کمرے میں لیٹا انسان عرب سے شام کے محلات کو دیکھتا ہے، کیا وہ نبی ہمارے لیے باعث فخر نہیں ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ آمد سے لے کے پردہ پانے تک اللہ کے نبی کی جتنی بھی زندگی ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مخصوص معجزے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، بہت زیادہ معجزات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ مردہ انسان کو پھونک مارتا ہے، مردے میں اللہ کی ذات روح ڈال دیتی ہے، بڑی طاقت ہے۔
بڑی طاقت ہے کہ مردہ مر گیا کہتے ہیں ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا عیسیٰ پھونک مارتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ مردہ 3 دن تک زندہ رہتا ہے، وہ مردہ 3 دن تک زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر میرے نبی کے معجزات کو دیکھا جائے، مریم کا بیٹا عیسیٰ پھونک مارتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، میرا نبی فرش پر چلتا ہے، جب چلتا ہے تو چلنے سے پاؤں کے نیچے آنے والی دھول جب پاؤں کے اٹھنے سے اوپر اٹھتی ہے، جس پتھر پر گرتی ہے وہ پتھر بھی کلمہ پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے ہیں تو مردہ زندہ ہوتا ہے، میرے نبی کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول پتھر پر جاتی ہے تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ کوڑ کا مریض جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تو وہ مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ، بڑی طاقت ہے، ہاتھ لگانے سے کوڑ کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بیمار آدمی آ گیا، عرض کی اما عائشہ بڑے طبیبوں کے پاس گیا ہوں، بڑے حکیموں کے پاس گیا ہوں، بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، شفا نہیں ملتی، کچھ کرو کہ مجھے اللہ کی ذات شفا عطا کرے۔ حضرت اما عائشہ کہتی ہیں بیٹھ جا، اسے بٹھایا، اما عائشہ حجرہ پاک میں جاتی ہیں، وہاں سے کیا کرتی ہیں، ایک پیالہ لیا، اس میں پانی ڈالا، پانی لا کر جو مریض کو دیا، کہا اسے پی لو۔ جب اس مریض نے اس پانی کو پیا، پانی پینے سے کیا ہوا، اس مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا کی۔ جب وہ مریض شفا یاب ہوا تو پوچھا اے عائشہ، اما عائشہ بتاؤ اس پانی پر کیا دم کیا ہے؟ اما عائشہ پانی پر کیا دم کیا ہے؟ میں نے تو بڑے حکیموں سے علاج کروایا، مجھے شفا نہیں ملی، بڑے طبیبوں کے پاس گیا، مجھے شفا نہیں ملی، بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، مجھے شفا نہیں ملی، لیکن آپ کے ہاتھ کا پانی پیا، مجھے شفا مل گئی۔ اما عائشہ خدا کے لیے یہ بتا دو پانی پر پڑا کیا ہے، دم کیا کیا ہے؟ عرض کیا کوئی دم نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، نہ کوئی کلام الہی پڑھا، نہ اس پر کچھ پڑھ کے پھونک ماری، بلکہ کیا کیا ہے کہ میرا محمد جو تہمت اتار کے گیا تھا، میں نے وہ تہمت دھویا، اور تہمت دھونے سے جو پانی بچا تھا وہ پانی میں نے تجھے پلا دیا، اس سے تجھے شفا ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے ہیں تو کوڑ کا مریض صحتیاب ہوتا ہے۔ میرے نبی کے جسم سے لگنے والا کپڑا جب میلا ہوتا ہے تو بنعوذ باللہ میلا تو نہیں ہوتا، لیکن جب اسے دھونے کے لیے رکھتے ہیں اس کو دھویا جاتا ہے، دھونے کے بعد جو پانی بچتا ہے اللہ اس سے بھی شفا یاب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب میں جو بھی بیمار ہوتا نا تو حضرت ام سلمہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کوئی حکیم نہیں ہے، طبیب نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن سب لوگ حضرت ام سلمہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کیا کرتی ہیں، ایک مٹی کا پیالہ لیا، اس میں پانی ڈالا، پانی مریض کو پلایا، مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن پانی میں کرتی کیا ہے، کچھ پڑھتی نہیں ہے،
کچھ بھی نہیں. حضرت اما سلمہ کے پاس چاندی کا ایک تعویذ ہے. چاندی کا ایک تعویذ ہے. وہ پانی میں ڈبوتی ہیں, مریض کو پلاتی ہیں, مریض صحتیاب ہو جاتا ہے. جب عرض کی اما سلمہ اس تعویذ میں آخر ہے کیا؟ جس طرح کا مرضی مریض آ جائے, جو سی مرضی بیماری لاحق ہو, لیکن یہاں سے شفا یاب ہو کے جاتا ہے. تو حضرت اما سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ تعویذ جو ہے اس کے اندر میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین کی زلفین مبارک میں سے ایک زلف کا بال ہے. سبحان اللہ. ایک زلف کے بال سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مریض صحتیاب ہوتے ہیں. تو اس نبی کی شان میں کیا بیان کروں گا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نبی کی شان میں کیا بیان کروں گا؟ یہ اسی نبی کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں پر اس طرح سے اکٹھے ہیں. اگر میرے نبی کی رحمت کو دیکھا جائے تو یہ صرف ایک امتی کے لیے نہیں ہے, بلکہ فرشتوں کے لیے میرے نبی رحمت بن کر آئے, جانوروں کے لیے میرے نبی رحمت بن کر آئے, بلکہ جب سے کائنات کا نشان بنا تب سے کائنات کا نشان ختم ہونے تک میرا نبی رحمت ہے. پہلے اگر دیکھا جائے اس سے پیچھے جتنی بھی امتیں آئیں, نبی موجود, کوئی گناہ کیا عذاب آ گیا, ایک گناہ کرے عذاب آ جائے, ایک گناہ پر عذاب آ جائے. آج ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں لیکن عذاب آتا نہیں. وجہ کیا ہے؟ میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین کی رحمت کا صدقہ ہے. ہمارے اگر کرتوت دیکھے جائیں, ہمارے کرتوتوں کو دیکھ کر اللہ کے عذاب چل پڑتے ہیں, لیکن جب مخلص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں تو واپس مڑ جاتے ہیں. نبی موجود عذاب آتے ہیں. جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا نا, تو ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر تو اللہ کا نبی ہے, اللہ تیری بات مانتا ہے, کیونکہ نبیوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ رد نہیں ہوتے, تو پھر یہ کر کہ ہم پر اللہ جو ہے وہ آسمان سے عذاب بھیجے, ہم پر اللہ آسمان سے پتھر برسائے. جب یہ بات ہوئی تو ادھر جبریل امین حاضر ہو گئے. اللہ کے نبی اگر ان کو دیکھوں تو عذاب ابھی نازل کر دوں, لیکن میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا کیونکہ ان میں تو موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان میں تو موجود ہے. اگر آج دیکھا جائے تو یقین کریں ہم سب گناہ کرتے ہیں. پچھلی قومیں دیکھ لیں, کسی نے زنا کیا تباہ و برباد ہو گئی, جھوٹ بولا تباہ و برباد ہو گئی, منافقت کی تباہ و برباد ہو گئی, چغلی کی تباہ و برباد ہو گئی. آج ہم منافقت بھی کرتے ہیں, چغلی بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں, لیکن آج نہ تو ہماری شکلیں تبدیل ہوتی ہیں نہ ہم پر عذاب آتے ہیں. اگر یہ دیکھا جائے تو عذاب کیوں نہیں آتے؟ آج بھی اللہ کے نبی ہم میں موجود ہیں, اس لیے عذاب نہیں آتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے نبی آج بھی ہم میں موجود ہیں, اسی لیے ہم پر عذاب نہیں آتے. سبحان اللہ. جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تو اللہ کے نبی فرمایا, اے لوگو اللہ ایک ہے, صرف اسی کی عبادت کیا کرو. یہ بت تمہارے آقا نہیں ہے, یہ نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. جب یہ بات سنی تو ابو جہل پریشان ہو گیا
کیونکہ ابو جہل کا کاروبار کیا ہے؟ بت بناتا ہے اور بیچتا ہے، بت بناتا ہے اور بیچتا ہے۔ جب یہ سنا کہ بت کی پوجا نہ کرو تو ابو جہل پریشان ہو گیا کہ میرا تو کاروبار ختم ہو جائے گا، کیونکہ میرا کاروبار ہی بت کا ہے۔ پریشانی کے عالم میں کیا کیا؟ اس کا ایک دوست ہے جو یمن میں رہتا ہے، اسے خط لکھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ حبیب، جسے آج ہم حبیب یمنی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسے خط لکھا، کہا حبیب جلدی سے مکے پہنچو، جلدی سے مکے پہنچو۔ جب خط لکھا مکے پہنچنے کا تو وہ مکے میں جب آیا نا، مختصر کرتا جاؤں کہ مکے میں جب آیا تو ابو جہل نے کیا کیا؟ مکے سے باہر گیا اسے لینے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے، اور ساتھ میں کہتا آ رہا ہے یار میں بڑا پریشان ہوں، یار میں بڑا پریشان ہوں۔ حبیب یمنی کہتا ہے بتا پریشانی کیا ہے؟ کہا حویلی چل پھر بتاتا ہوں۔ جب حویلی آئے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہا یار ایک لڑکا ہے، جوان ہے، محمد اس کا نام ہے، محمد اس کا نام ہے، رشتے میں میرا بھتیجا ہے۔ تو حبیب یمنی سوچتے ہیں جس کا نام اتنا پیارا ہے وہ خود کتنا پیارا ہے، جس کا نام اتنا پیارا ہے کہ نام لینے سے ہونٹ چومتے ہیں، زبان کو لذت ملتی ہے، نام سننے سے کانوں کو سرور ملتا ہے، وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ کہا بتا کیا معاملہ ہے؟ کہا یار وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یار میں بات تو اس کی مان لوں، مان کیوں لوں؟ کیونکہ وہ میرا بھتیجا ہے رشتے میں، جب سے وہ اس دنیا میں آیا ہے آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا، جب سے وہ اس دنیا میں آیا ہے آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں ماننے کو اس کی بات تو مان لوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، میرا کام ختم ہو جائے گا۔ جب بت کی پوجا نہیں ہوگی تو بت کون خریدے گا؟ جب بت نہیں خریدے جائیں گے تو میرا کاروبار کیسے چلے گا؟ میں اس چیز سے پریشان ہوں۔ تو یار حبیب تو بڑا سیانا بندہ ہے، تو صاحب علم ہے، حکمت بھی جانتا ہے، یار کسی نہ کسی طرح سے اسے سمجھا، اس کا علاج کر کہ وہ اس کام سے باز آ جائے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے، وہ اس کام سے باز آ جائے۔ تو حبیب یمنی کہتے ہیں بھئی بلاؤ تو صحیح اسے، وہ ہے کون میں ذرا دیکھوں تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا کہا کہ بلاؤ تو صحیح، تو ابو جہل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بلاؤں گا ایک شرط پہ۔ شرط کیا ہے؟ کہا تو اس سے گفتگو نہیں کرے گا، تو اس سے گفتگو نہیں کرے گا۔ کہا جب میں گفتگو نہیں کروں گا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں گفتگو نہیں کرنی؟ کہا گفتگو اس لیے نہیں کرنی کہ جو اس سے گفتگو کرتا ہے باتوں باتوں میں وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ جب اس سے بات کرتا ہے وہ اسی کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اس کی زبان اتنی میٹھی ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پتھر بھی اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے میں بات نہیں کروں گا، بلاؤ تو صحیح۔ پھر تو کرے گا کیا؟ بات بھی نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ کہا میں بات نہیں کروں گا، بس آپ اسے بلا لیں، میں اس کی نبض دیکھوں گا اور بتا دوں گا ماجرا کیا ہے۔ جب سنا نا کہ نبض پکڑوں گا بتا دوں گا ماجرا کیا ہے، تو ابو جہل پھر چونک گیا۔ کہا نانا تو نبض بھی نہیں دیکھے گا؟ کہا کیوں
کیوں نہیں دیکھوں گا؟ کہا تو اس کی نبض بھی نہیں پکڑے گا۔ حبیب یمنی کہنے لگا اگر میں نبض بھی نہیں پکڑوں گا تو کیا کروں گا؟ کہا نبض بھی نہیں پکڑنی۔ کہا کیوں نہیں پکڑنی؟ کہا جس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو ٹچ ہو جاتا ہے وہ ڈائریکٹ ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھ میں جب ہاتھ آتا ہے تو وہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اس لیے تو اس کی نبض بھی نہیں پکڑے گا۔ کہا پھر کہا علاج بھی کر، میرا مسئلہ بھی حل کر۔ کہا نہ بولنا ہے نہ نبض پکڑنی ہے، کیسے؟ کہا مسئلہ بھی حل کر۔ کہا ٹھیک ہے بلا لو کچھ کرتے ہیں۔ کہا نہیں پہلے بتا کرے گا کیا تو؟ کہا میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں گا اور ماجرا بتا دوں گا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سنا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں گا اور بتا دوں گا ماجرا کیا ہے، بتا دوں گا ماجرا کیا ہے، تو ابو جہل پھر سے چونک اٹھا۔ سبحان اللہ۔ کہا تو آنکھوں میں آنکھ بھی نہیں ڈالے گا؟ کہا کیوں نہیں ڈالوں گا؟ کہا جب اس کی آنکھوں کا نور آنکھوں میں آتا ہے تو زبان خود بخود کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس آنکھ میں اس کی آنکھ کا نور چلا جاتا ہے وہ زبان کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہی محمد عربی کا کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے پھر بلاؤ تو صحیح۔ آخر ابو جہل نے پیغام بھیجا، اللہ کے نبی کو حویلی بلایا، اور جب حویلی بلا لیا نا تو حویلی بلانے سے پہلے سب کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حویلی آئے تو کوئی بندہ احتراماً اٹھے گا نہیں، کوئی بھی بندہ ادب کے لیے نہیں اٹھے گا۔ پہلے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آوری کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں تو آپ سب اٹھ جاتے ہیں، لیکن آج کوئی بھی اٹھے گا نہیں۔ جب یہ بات ابو جہل کی زبان سے نکلی کہ آج کوئی نہیں اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بلا لیا۔ کہا جبریل جی رب جلیل حکم ہو گئے۔ کہا سدرہ کا مقام چھوڑ اور اپنی فرشتوں کی فوج لے جا، میرا نبی آج ابو جہل کی حویلی جا رہا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ نبی کے آنے پر اٹھنا نہیں، جا جبریل فرشتوں کی فوج لے جا اور جا ایک ایک فرشتہ ایک ایک بندے کے کندھے پہ کھڑا کر دے، جب میرا محمد گیٹ سے اندر ہو تو سب سے کہنا اٹھا کے کھڑا کر دے، اور خود جبریل کے کندھے پہ کھڑا ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ خود جبریل ابو جہل کے کندھے پہ کھڑا ہو جانا۔ جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین حویلی کے دروازے سے ایک قدم اندر ہوتے ہیں، جبریل نے پکڑا ابو جہل کو کھڑا کر دیا، سب کھڑے ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی آ کر بیٹھے تو جبریل کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا کھڑے نہیں ہونا، پھر ہو گئے ہو۔ کہا سب سے پہلے تو تو ہوا، تجھے کیا ہوا؟ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے اٹھ گیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے اٹھ گیا ہوں۔ جب اللہ کے نبی آئے تو حبیب یمنی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کہتے ہو کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، ابو جہل توبہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ تو جادوگر ہے، تو جادو کر دیتا ہے، جس کا ہاتھ تیرے ہاتھ کو ٹچ ہو وہ بھی تیرا ہو جاتا ہے، تو
اتنا بڑا جادوگر ہے توبہ نعوذ باللہ، جس کی آنکھیں تیری آنکھ کو دیکھ رہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو بندہ تیری آواز سن لے حتیٰ کہ پتھر تیری آواز سن لے تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ تو توبہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ثابت کر کے دکھا۔ کہا بولو کیا کرنا ہے؟ کہا کرنا کیا ہے؟ فلاں پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، اس پہاڑ پہ جب جائیں گے نا پھر بتاتے ہیں۔ جب پہاڑ پر پہنچے وقت دوپہر کا ہے، سورج پورے زور میں ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ زمین پر تو جادو چلتا ہے، آسمان پر تو نہیں چلتا، تو اے محمد جہاں سورج ہے نا وہاں چاند لا کے دکھا، پھر مانوں گا تو اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کے نبی آنکھ اٹھائی، ہاتھ ایسے کیا، جہاں سورج تھا وہ واپس چلا گیا، وہاں چاند آ گیا۔ کہا یہ بھی ہو گیا، اب مزہ تب ہے جب اس چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا۔ اللہ کے نبی اشارہ کیا، ناخن کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، پھر بھی نہیں مانے۔ کہا مزہ تب ہے، اب پھر اسے جوڑ کے دکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی اشارہ کیا، چاند ٹوٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، پھر اشارہ کیا وہ جڑ گیا۔ حبیب یمنی گرے قدموں میں اور کہا ہے محمد مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر حبیب یمنی قدموں میں گر گئے، کلمہ پڑھا۔ ادھر حبیب یمنی کی بیٹی خواب میں کلمہ پڑھ رہی ہے۔ جب حبیب یمنی مختصر کرتا جاؤں کہ حبیب یمنی گھر پہنچے نا، دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے بیٹی بیمار تھی، چل نہیں تھی سکتی، دیکھ نہیں تھی سکتی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا بیٹی بھاگتی دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتی کیا کہتی ہے؟ بابا کلمہ پڑھا ہے محمد کا، بابا کلمہ پڑھا ہے محمد کا۔ کہا بیٹے تجھے کیسے پتا؟ کہا بابا تو جا کے پڑھ کے آیا ہے، مجھے آ کے پڑھا کے گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے نبی کی محبت کا فیض ہے۔ حبیب یمنی قدموں میں گرا، کلمہ وہاں پڑھا، فیض دیکھے نبی کی محبت کا، رحمت دیکھے میرے نبی کی۔ مکے میں باپ نے کلمہ پڑھا، یمن میں بیٹی شفا یاب بھی ہے اور کلمہ بھی پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو اگر ہم جتنی مرضی محفلیں سجا لیں، جتنا مرضی کر لیں، دن رات بھی درود پڑھیں، تب بھی ہم اللہ کے نبی کی رحمت کا صدقہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تو خاص کرم ہے اللہ کا ہم پر کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس امت میں آنے کے لیے موسیٰ اور عیسیٰ جیسے نبی بھی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، یہ فیض ہے میرے نبی کی رحمت کا۔ دیکھیں محفل میں جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ پیچھے بیٹھتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں۔ میرے نبی کی رحمت کا فیض دیکھیں، آئے یہ امتی سب سے بعد میں ہے، جنت میں سب سے پہلے جائیں۔ یہ بھی میری نبی کی رحمت کا فیض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔